بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے ہمارے عنوان ہے اس کا ٹین ایجرس۔ وہ بچے جب ٹین ایجر میں آ جاتے ہیں، وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، تو ان کی باڈی لینگویج اور ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کے ایموشنز، وہ سب جو ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لڑکپن سے جوانی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ انہیں غصہ بھی بڑھ جاتا ہے اور ان کی خواہشات بھی بڑھ جاتی ہیں، ان کی ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں، ان کی شکایات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مل کے ان کو ایک عجیب سا مزاج ان کا بن جاتا ہے، جو ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ کیسے اس کو ریئیکٹ کریں، اور والدین کی سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سنو تو صحیح۔ تو ماں باپ بھی عجیب کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور بچے بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچے بہت ساری اپنی خواہشات، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ کیونکہ ماں باپ نے ان کو وہ توجہ اس وقت نہیں دی ہوتی، سمجھایا نہیں ہوتا، اپنے قریب نہیں کیا ہوتا، اور جب کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ایک جو ہم نے فاصلہ رکھا ہوتا ہے اپنے بچوں سے، تو جب وہ اس عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ فاصلہ تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ وہ شرم اور حیا بھی بیچ میں آ جاتی ہے، غصہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے، نفرتیں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، شکایات بھی، یعنی سارے جذبات مل کے وہ ایک عجیب کھچڑی بن جاتی ہے، جس کو حل کرنا ماں باپ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اور اولاد کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے۔ اب فرض کیجئے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ٹین ایجر کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو اپنے گول سیٹ کرنے ہیں، اپنا مستقبل کے بارے میں وہ سوچنا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ کچھ بننا، اب لڑکی ہے فرض کریں، وہ اس کو میوزک کا شوق ہے، وہ چاہتی ہے میں ستار بجاؤں، میں بانسری بجاؤں، میں پڑھوں، میں ماڈلنگ کروں، میں ایکٹنگ کروں، کیونکہ گلیمر تو اس کو دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے گھر کا ماحول اتنا سخت ہے کہ وہ اپنے دل کی خواہش اپنے ماں سے کر ہی نہیں سکتی، لہٰذا وہ اس کے اندر جھنجھلاہٹ، اس کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ماں اور بیٹی میں بجائے یہ کہ رشتہ جو ہے مضبوط ہو، ایک دوسرے کے قریب آئیں، وہ کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکے، اب ان میں بھی جذبات جو ہے وہ نمو پا رہے ہوتے ہیں، جوانی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، بلوغت کی طرف جب آ رہے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی لینگویج میں بہت ساری چینجز آتے ہیں، لڑکیوں کے بھی اور لڑکوں کے بھی۔ اب لڑکوں کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، مگر وہ کس سے کہیں؟ ماں باپ نے تو کبھی ان کو اتنا اپنے قریب کیا ہی نہیں کہ وہ اپنی ایسی خواہش بھی ان سے بیان کر سکیں۔ نہ لڑکیوں کو لڑکے پسند آ جاتے ہیں، کالج جاتی ہیں، سب جاتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک جبلت ہے ہماری کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، کوئی ہمیں چاہتا ہے، کسی کو ہم چاہتے ہیں، اور جو انسان کسی کو چاہتا نہیں یا اسے کوئی نہیں چاہتا تو وہ پھر انسان تو نہیں کہلائے گا۔ جانور بھی پیار مانگتا ہے، جانور بھی محبت مانگتا ہے، تو اسی طرح انسان بھی پیار مانگتا ہے، محبت مانگتا ہے۔ تو والدین کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ان کے بچے غصے میں آ رہے ہیں، جو جھنجھلائے ہوئے ہیں، جو کبھی چیزیں پٹخ رہے ہیں، کبھی دروازہ پٹخ رہے ہیں، کبھی ایک دم لڑکے جو ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں غصے میں، لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے بستر ٹھیک کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، دروازے وہ الماری بینگ کر رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، یعنی وہ اپنے غصے کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو تو سخت الفاظ کہہ نہیں سکتے، تو وہ اپنی ان حرکات سے بتاتے ہیں۔ تو اس وقت ماں باپ کا فرض یہ ہے، ماں کا فرض ہے بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے بھی ہے، لیکن بیٹیاں کیونکہ ماں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، ان کی جسمانی ضروریات ہیں کوئی ان کی جو انہیں چاہیے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بچیوں کو چاہیے ہوتی ہیں یا بچیوں نے پوچھنی ہوتی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ میں اس تجربے سے گزر چکی ہوں، کیونکہ میں اکیلی بہن تھی، میرا کوئی محلہ نہیں تھا، رشتہ دار نہیں تھے، دوست نہیں تھے، میڈیا نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، تو میں بہت پریشان رہی ہوں، بہت کنفیوز رہی ہوں، اور ماں اور بیٹیوں میں پہلے اتنا پردہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تو پلیز خدا کے لیے اپنی بچیوں کے قریب رہیے، ان کے جسمانی ضروریات کا، ان کے جذباتی ضروریات کا خیال کریے، اور ان سے پوچھئے بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو، تم کیوں پریشان ہو، مجھے بتاؤ، میں ہوں نا،
آپ مجھے جو بھی پسند ہے آپ کو وہ آپ بتائیے، جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ بتائیے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، جو کچھ آپ کرنا چاہتی ہیں، جو کچھ آپ بننا چاہتی ہیں، وہ مجھے بتائیے، میں آپ کی پوری مدد کروں گی، آپ کا ساتھ دوں گی۔ تو اگر لڑکی میوزک میں انٹرسٹڈ ہے، کچھ بجانے میں، گانے میں انٹرسٹڈ ہے، اس کو اپنا شوق پورا کرنے دیں۔ وہ آپ کے یہ مت سمجھ لے کہ وہ بھانڈ یا میراثی بن جائے گی، نہیں، وہ اپنے گھر میں اپنا شوق پورا کرتی ہے تو آپ اس کو کرنے دیجئے۔ قرآن کا شوق ہے اس کو، حدیث کا شوق ہے اس کو، انگلش کا شوق ہے اس کو، ناچنے کا شوق ہے، کسی کا بھی کسی چیز کا بھی شوق ہے، اس کے شوق کو آپ دبائیے نہیں، اس کی جہاں تک آپ مدد کر سکتی ہیں آپ مدد کریے کہ گھر سے باہر وہ چیز نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے لڑکوں کے لیے بھی یہی ہے کہ والد کو چاہیے کہ کہاں جا رہے ہو ابھی اتنی دیر میں، اور کیا کر رہے تھے باہر؟ اچھا لونڈوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہو تم، اسی لیے ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے، اسی لیے احسان مت جتائیے بچوں پہ، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے، ان کو کھلایا پلایا پالا پوسا ہے، تو یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے، آپ نے ان پہ احسان نہیں کیا ہے۔ اسی طرح ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی، ارے بھائی کیوں نہیں بخشوں گی، تمہاری کیا اوقات ہے، اللہ نے دیا ہے، آپ نے پلایا ہے، تو یہ بچے کا حق تھا، آپ کا فرض تھا۔ تو ایسی بات نہ کیجئے جس سے کہ بچہ یہ کہے کہ بھائی سارے ماں باپ کرتے ہیں، آپ نے کیا تو کیا کیا، آخر میں ماں باپ کو پھر یہ سننے کو ملتا ہے نا، تو اس لیے ایسی بات ہی نہ کیجئے۔ تو اگر آپ کی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے، اپنا کزن پسند ہے، یا کالج میں پسند ہے، یا کہیں بھی اگر اسے پسند ہے، تو آپ اس کو ڈسکریج مت کیجئے کہ یہ تم نے کیا، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا ہے اور تم کیسی لڑکی ہو، یہ نہیں، اس کے کردار کے اوپر انگلیاں مت اٹھائیے، اسے برا بھلا مت کہیے، اس کی تنبیہ مت کیجئے، اس کے تحمل سے، صبر سے اس کی بات سنیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا سلیکشن اچھا ہو۔ دیکھیں ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو مجمع میں سے کسی ایک کو پسند کرتے ہیں، تو اس ایک میں کوئی تو ایسی خوبی ہوگی جو ہمیں ہزار لوگوں میں سے وہ پسند آیا ہے یا وہ پسند آئی ہے۔ آپ اس کی دیکھ بھال کیجئے، اس سے پوچھئے، اس سے ملیے، اپنے گھر بلائیے، اس سے پہلے کہ آپ کی لڑکی کسی غلط ہاتھوں میں چلی جائے، کسی غلط راستے پہ چلی جائے، آپ اس لڑکے کو بلائیے، ان کے گھر والوں سے ملیے، اور پھر اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں تو آپ اپنی لڑکی کو اطمینان دلائیے کہ ہاں بیٹا بہت اچھے لوگ ہیں، بہت شریف لوگ ہیں، لیکن ابھی آپ چھوٹی ہو، آپ اپنی تعلیم مکمل کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو جیسا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا ہم آپ کے لیے کریں گے۔ جب وہ لڑکی مطمئن ہو جائے گی تو آپ یقین کریں وہ کسی غلط راہ پر نہیں جائے گی۔ اسی طرح سے لڑکا، وہ پھر ڈیٹنگ نہیں کرے گا، وہ لڑکیوں کو لے کے باہر نہیں جائے گا اور کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گا کہ آپ کو یا اس کو شرمندہ ہونا پڑے، یا لڑکی کے والدین آپ کے گھر میں آ جائیں کہ جی آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کے ساتھ یہ کیا، تو یہ موقع ہی نہ دیجئے۔ آپ لڑکے کی بات بھی سنیں، اس کو اگر کوئی پسند ہے آپ ضرور ان کے گھر جائیں، اس لڑکی سے ملیں، بات چیت کریں۔ دیکھیں میں پھر آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ہمیشہ اپنی زندگی سے کوئی واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ جب میری بیٹی یونیورسٹی جانے لگی تو میں نے اس سے یہ کہا، میں نے کہا دیکھو نادیہ، تم یونیورسٹی جا رہی ہو، وہاں اچھے لڑکوں سے دوستی کرنا، اس لیے کہ یونیورسٹی میں اس زمانے میں تو فائرنگ بھی ہوتی تھی اور بہت ہنگامے اور سٹرائکس اور یہ سب ہوتے تھے، تو میں نے کہا دیکھو اچھے لڑکے، دیکھو اچھے برے کی پہچان تو سب کو ہوتی ہے نا، جانور بھی سونگھ کے بتا دیتا ہے یہ چور ہے یہ اچھا آدمی ہے، تو اس طرح سے اچھے برے کی تمیز تو سب کو ہوتی ہے۔ اچھے لڑکوں سے دوستی کرنا، وہ تمہارے برے وقت میں کام آئیں گے، تمہیں عزت سے گھر پہنچا کے جائیں گے برے وقت میں، لیکن لڑکیاں تمہارا ساتھ نہیں دیں گی، وہ تمہیں چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ پھر نادیہ نے اس بات کو سمجھا اور اس نے بہت اچھے لڑکوں سے دوستی کی، اور وہ لڑکے گھر آتے تھے اور نادیہ سے زیادہ میرے وہ دوست بن گئے تھے۔ تو جب کوئی گھر آ جاتا ہے تو اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو احترام کرنا ہے، اس کو اپنے کلچر کو، اپنی روایات کو، اپنے اقدار کو کرنا ہے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، انہیں بھروسہ نہیں دیں گے، انہیں اپنی مدد کا یقین نہیں دلائیں گے، تو پھر بچے غلط راہ ضرور اختیار کریں گے۔ لیکن اگر آپ ان سے محبت کریں گے، ان سے اعتماد ان کو دیں گے، ان پہ بھروسہ کریں گے اور ان کو صحیح رہنمائی کریں گے، تو پھر بچے غلط راہ پہ نہیں جائیں گے۔
میرے الحمدللہ میرے بچوں نے مجھے کبھی شرمندہ نہیں کیا، کیونکہ میں نے ان پہ بھروسہ کیا، ان پہ اعتماد کیا، اور انہوں نے میرے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی۔ تو یہی مجھے آپ سے کہنا ہے کہ بچے کتنے بگڑتے ہماری ہی وجہ سے ہیں، ہماری سختیوں کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں۔ ہماری محبت، ہماری سمجھداری بچوں کو سمیٹ کے رکھتی ہے، اور وہ ہر بات پھر آپ سے کریں گے، اور وہ کہیں بھی کسی بھی غلط راہ پہ نہیں جائیں گے۔ تو یہی میرا آج آپ سے مشورہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں سے بے حد محبت کیجئے، ان کی بات کو سنیے، ان کی بات کو سمجھیے، اور پھر جو کچھ آپ ان کے لیے بہتر کر سکتے ہیں وہ کیجئے، کیونکہ یہ آپ کی نسل ہے، اور نسل ایک نہیں ہوتی، نسلوں تک جاتی ہے نا؟ تو اس لیے اپنی نسلوں کو سنواریے اور اپنی عاقبت سنواریے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔